نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ملک پاکستان میں ہر طرف سانحہ موٹر وے کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو ہماری ملکی تاریخ میں وقوع پذیر ہوا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہیں جو کہ ہمارے ملک میں منظر عام پر نہیں آئے۔ لوگ اپنی عزت اور حیا اور شرم کی وجہ سے انہیں چھپا دیتے ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آئے روز چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کے زیادتی کے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں، تو معاشرے میں اس پر ہر پہلو سے ہر انداز میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، تجزیہ نگار، ہر بندہ اپنی اپنی آراء پیش کرتا ہے، اور کچھ آراء تو میں نے سننے کو ملی جس میں یہ بھی کہا گیا کہ علماء کرام اس پر خاطر خواہ کام نہیں کر رہے، اجاگر نہیں کر رہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، وگرنہ علماء کرام جب اس پر گفتگو کرتے ہیں ایسے معاملات پر تو لوگ پھر یہی لوگ علماء کرام کے خلاف وہاں چینلوں پر بیٹھ کر پورے پروگرام کرتے ہیں کہ یہ جی شدت پسند ہیں، یہ اس طرح کی سزاؤں کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کے معاملات میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچا جائے کہ اس طرح کے واقعات آئے روز کثیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں، کثرت سے ان واقعات رونما کیوں ہو رہے ہیں، یہ گینگ ریپس، یہ انسانیت سوز واقعات جو ہیں یہ کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس کا بہت ہی آسان اور سادہ سا جواب ہے کہ جب معاشرے میں فحاشی عریانی عروج پر آتی ہے تو اس وقت جو انسان ہے جو دین سے، خدا سے دور ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں ہے، جس کو قانون کا خوف نہیں ہے، تو اس صورت میں اس بندے کے اندر ہیجانی کیفیت بڑھتی ہے، اور پھر ہمارے ملک میں اس پر پابندیاں ہیں، اس کو کھلے عام اس طرح کے ذرائع میسر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مالی طاقت ہوتی ہے، تو وہ مالی طاقت کی بنیاد پر، کوئی قوت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملات کو ڈیل کر لیتا ہے، اور وہ معاذ اللہ غلط طریقوں سے بھی اپنی جو خواہشات ہیں ان کو تسکین میسر کر دیتا ہے۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو مالی اعتبار سے یا جن کے پاس اس طرح کے ذرائع میسر نہیں ہوتے اور پھر پابندیوں کا بھی سامنا ہوتا ہے، تو ان کی فحاشی اور عریانی کی وجہ سے دعائیے جو فحاشی ہیں، جو زنا کے دوائی ہیں، جو اس ریپ پر ابھارنے والے اسباب ہیں، ان اسباب کے اندر دن رات غرق ہونے کی وجہ سے اس کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ابھر جاتے ہیں، ان میں ہیجان آ جاتا ہے، تو وہ ان کو تسکین دینے کے لیے پھر اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی انسان کا تقاضا ہے کہ جب اس کی خواہشات نفسانیہ عروج پر ہوں تو وہ دماغ جو ہوتا ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا آگے میرے لیے نقصان کیا ہوگا، اس کا میرے اوپر، میری زندگی پر، میری آنے والی زندگی پر، میرے معاشرے پر، میرے خاندان پر، میرے جتنے بچے ہیں ان لوگوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ وہ بلا سوچے سمجھے یہ معاملہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اس پہ مختلف قسم کی گفتگو کر سکتا ہے، آراء پیش کی جاتی ہیں کہ یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، لیکن میں ایک اسلام کے مزاج کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مزاج اسلام کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام جو ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ برائی کی جڑ کو پکڑتا ہے کہ یہ برائی پیدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس برائی کے اسباب کا کلا کما کرتا ہے، سد اسباب کرتا ہے، اس برائی کے تک پہنچنے کے جتنے راستے ہیں وہ ان کو بند کرتا ہے، تاکہ اس
جو بڑی ایک برائی ہے، گندی چیز ہے، اس تک پہنچا ہی نہ جا سکے۔ وہ جب اس کے اسباب میسر نہیں ہوں گے، ذرائع ہی پر رک جائے گا۔ اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک بکری ہے جو چراگاہ سے، ایک چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے، اور ایک بکری اس سے بہت دور چر رہی ہے، تو اس کا خطرہ بہت زیادہ کم خطرہ ہے کہ وہ چراگاہ میں جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے تو باڑ کے قریب آئے گی، پھر وہ باڑ کراس کرے گی، اور پھر وہ چراگاہ میں جائے گی۔ اور ایک وہ بکری ہے جو بالکل چراگاہ کے، یا ریوڑ جو چراگاہ کے بالکل باڑ کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کے صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر داخل ہونے کے لیے اس کو باڑ کراس کرنی ہے۔ تو حدود الہیہ جو ہیں یہ ایک باڑ کا کام کرتی ہیں۔ حرام جو چیزیں ہیں وہ اس چراگاہ کی مثل ہیں، اور یہ انسان جو اس باڑ سے دور ہوتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں اسباب سے جب روک دیا جائے، یعنی اس کے آگے بہت ساری آپ رکاوٹیں رکھ دیتے ہیں، تو پہلے ان رکاوٹوں کو وہ عبور کرے گا، پھر عبور کرتے ہوئے اس مین جو حد ہے، باؤنڈری ہے، اس تک پہنچے گا، پھر اس کو کراس کرے گا، تو تب جا کے وہ اس مرتکب ہوگا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ اسلام کثیر، یعنی وہ مین جو باؤنڈری ہے، حد ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری رکاوٹیں رکھ دیتا ہے، تاکہ اس باؤنڈری تک پہنچا ہی نہ جا سکے جو حدود کو کراس کرنے کی جگہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ مثلا یہی فعل جو فحاشی ہے، ریپ کے کیسز ہیں، ان میں دیکھیے اس کے اسباب کیا ہیں کہ جب لوگ فحاشی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ نیم برہنہ ہو کے باہر نکلتی ہیں، مرد اس طرح کے اسباب اس کے پاس کثیر میسر ہوتے ہیں جس کے سبب اس کی ہجانی کیفیت بڑی ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کی ہجانی کیفیت بڑی ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر ہمارا معاشرے کے اندر جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس طرح کے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ تو اب کیونکہ ہمارا ملک یورپ، افریقہ یا دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہے کہ وہاں جو کرنا چاہے اس کو آزادی میسر ہے، ہمارے ہاں اسلامی اخلاقی طور پہ ان پہ پابندیاں ہیں، اور اس بنیاد پر اب اس کی رغبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ حیل و حجت طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو اب اس بنیاد پر وہ اس تک پہنچنے کے لیے ان چیزوں کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے اسباب کو بند کیا۔ اسلام نے کہا کہ مرد کو چاہیے وہ اپنی نظر نیچی رکھے، عورت کو چاہیے وہ اپنی نظر نیچی رکھے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، اپنا جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ سورۃ نور پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نور میں ارشاد فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھیں نیچی رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کو ستھرائی، یہ ان کی ستھرائی کے لیے، پاکیزگی کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ اور عورتوں کے لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ جو عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے اعضاء کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے گریبانوں پر پردہ، چادر ڈالے رکھیں۔ تو دیکھیں اسلام نے نا اسی طریقے سے اور چھونے سے منع کیا، کیونکہ انسان لمس کرتا ہے تو یہ لمس سے ہی سارے معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ نظر سے، خلوت نشینی سے منع کیا کہ مرد و عورت غیر محرم جو ہیں، جن کے رشتے جو اس طرح کے نہیں ہیں جس سے تقدس، ایک پاکیزگی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جب وہ رشتے نہیں ہیں تو اگر وہ خلوت اختیار نہ کریں، کیونکہ تیسری چیز حضور نے فرمایا وہاں شیطان ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے سارے ذرائع جب میسر ہو جائیں گے تو اس حدود کو کراس کرنا، وہ بکری والی مثال آپ ذہن میں رکھیں، تو کراس کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہاں لے کے آتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں، جو ہمارے حکومت کے لوگ ہیں، جن کے پاس، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمارے علماء، ہم سب لوگ، ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس فحاشی کے خلاف اعلان جنگ کریں۔ وہ جتنے بھی چینلز، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس سے آپ فحاشی کے یہ جو اسباب ہیں، اس ریپ کے جو وجوہات ہیں جن کے سبب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کا کلا کما کریں، اس کو روکیں،
میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس کا ہم سد باب کر لیں تو یہ تمام معاملات ہمارے اختتام پذیر ہو سکتے ہیں۔ ان میں 95% جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہ کنٹرول ہو جائیں گے، آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسلام جو ہے وہ مزاج شناس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو جو اس نے ضابطہ دیا ہے وہ ہمارے متعلق بہترین علم ہے اس کو، کہ ہم انسان کے کون سی چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اور میں آخر میں ان لوگوں کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا جو اس کیس کو لے کر ملک پاکستان کے اندر ایک واویلا مچائے ہوئے ہیں اور ملک پاکستان کی عزت اور وقار کو دنیا کی نظروں میں مجروح کرنے کی ناپاک صحیح کر رہے ہیں، اس واقعے کو وہ آڑ بنا کر مختلف قسم کی معاذ اللہ پاکستان کو ریپستان کا نام دے رہے ہیں، یا معاذ اللہ اس طرح کی مغلظات جو ہیں وہ میرے عزیز وطن ملک پاکستان جس کا مقصد ہی اعلاء کلمۃ الحق ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، اس کے خلاف جو ہے زبان درازی کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ میں آخر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کے یہ ناپاک ارادے یہی رہ جائیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے اکثر و بیشتر جب میں رستوں سے آتا ہوں، آپ ہمارے دیہاتوں میں دیکھیں، بالخصوص آپ دیہاتوں میں آئیں تو ہمارے ہاں عورتیں صبح سے نکلتی ہیں اور دن 12 بجے تک، کتنے بجے سے سیدھا سیکنڈ ٹائم میں نکلتی ہیں اپنے چراگاہوں میں گھاس کاٹنے کے لیے، اپنے جانور چرانے کے لیے، وہ اکیلی ہوتی ہیں اور اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے، اور وہ کھلے ہاں اپنے تمام معاملات سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، اپنے حدود میں رہ کر اپنے معاملات سر انجام دے رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے کیسز، تو اس طرح ایک کیس کو جو ہے وہ ذریعہ بنا کر، آڑ بنا کر عظیم ملک کے اوپر ساکھ پر کو نقصان پہنچانا، یہ ملک دشمن عناصر کی سازش ہے۔ اور اس طرح کے جو ہے وہ لوگ پھر ایسے لوگوں کے خلاف جب ہم بولتے ہیں یا ہمارے ادارے ایکشن لیتے ہیں تو پھر یہی لوگ ان کو تحفظ دینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ جی ایسے یہ جو سزائیں ہیں یہ انسانیت سوز ہیں، پھر ان کو انسانیت کا جو ہے بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت یہی لوگ یہی اصل اسباب یہی لوگ ہیں جن کے سبب فحاشی اور عریانی بڑھ رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو سزاؤں سے یہ بچاتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے انتشار، افتراق اور گندگی جو ہوتی ہے، غلاظت جو ہوتی ہے وہ عروج پہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ جو معاشرے کے اندر گندے لوگ ہیں، جن کو چند ایک کی بنیاد پر یہ آڑ بنا کر، اب یہ کوئی کہیں گے کہ ہم کیوں پردہ کریں، ہمیں آزادی ہے، ہم آزادی ہے، تو یاد رکھیں کوئی بھی آزادی حدود سے بہر تجاوز کرے تو وہ آزادی نہیں کہلاتی۔ ملک پاکستان کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جاؤ، اس کی آزادی کی بھی حدود و قیود ہیں۔ آپ کی بولنے پہ بھی وہاں آزادی ہے، لیکن آپ کے بولنا ایک آزادی کی حد ہے۔ آپ کی کوئی بھی تحریر ہے، آپ کی کوئی بھی کام ہے، لباس ہے، ہر چیز کی انہوں نے ایک حد بندی کی ہوئی ہے۔ آزادی ہے لیکن آزادی بھی ایک حدود کے اندر ہے۔ تو بالکل جب ہم اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہمیں آزادی اسلام نے دی ہے، عورتوں کو بھی دی ہے، مردوں کو بھی دی ہے، یعنی لیکن وہ آزادی جو یہ باور کرانی چاہتی ہیں وہ آزادی دنیا کے کسی حصے میں نہیں پائی جاتی۔ جس آزادی کا یہ خیال اور جس آزادی کا یہ تصور مادر پدر آزاد معاشرے کا یہ تصور دیتی ہیں، اپنے جسم، لباس، معاذ اللہ جو گندی چیزوں کی ایک ہیجان والی چیزوں کی طرف یہ آزادی کا تصور دیتی ہیں، ایسی آزادی کسی مذہب میں بھی اس کا تصور نہیں ہے، اور کسی بھی مہذب معاشرے میں بھی اس کا تصور نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ صرف ملک دشمن اور دین دشمن اور معاشرہ دشمن، اخلاقیات دشمن عناصر کی یہ سوچ ہے، اور یہ ایسی سوچ خود پروان چڑھاتے ہیں۔ ایسے کیسز کو بہانہ بنا کر وہ اس طرح کے پھر معاملات دنیا کے اندر شو کرتے ہیں اور اسلام اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی گندی مکھیاں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ آزادی جو ہے وہ حدود کے اندر ہوتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خود بچائے۔ اگر ایک پاؤں کسی کا کہیں پڑا ہے، سانپ گزرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آزاد ہوں، سانپ رستہ بدلے۔ سانپ کی تو فطرت ہی ہے ڈنک مارنا۔
مکھی جو ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے ہمیشہ، مکھی کی فطرت ہی ہے وہ کھلی جگہ کھلی چیز جو بھی ہوتی ہے اس پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب عقل مند آدمی کا کام ہے اس کو ڈھانپنا، مکھی کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو معاشرے میں یہ جو ریپ کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو ناسور ہیں معاشرے، یہ مکھیوں کی مثل ہے۔ یہ جب بھی ان کو موقع میسر آئے گا وہ ستھری گندی چیز کا تصور کیے بغیر یہ گندی مکھیاں اس پہ لبک پڑتی ہیں۔ تو عقل مند آدمی کا کام ہے، عقل مند جو ہے وہ اس کا کام ہے کہ وہ مکھیوں سے اپنے آپ کو خود بچائے اور ان چیزوں کو ڈھانپ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حدود اور قیود کو سمجھتے ہوئے اور اخلاقیات کو اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک عظیم کو، ملک پاکستان کو نظام اسلام سے معطر و منور فرما کے ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔